شہریار ایک دم سے چوکنا ہو گیا اور مہرو کے ہاتھ تھام کر عجیب وحشت کے عالم میں بے چینی سے پوچھنے لگا، ڈو یو فیل لائک پریگننٹ؟ مہرو الجھے ہوئے انداز میں بولی، نہیں، پتہ نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ… شہریار بولا کہ… مہرو نے جواب دیا کہ ہاؤ ڈز اٹ فیل ٹو بی پریگننٹ؟ شہریار بوکھلاتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور بولا، تم صحیح کہہ رہی ہو، تمہیں کیا پتا، چلو اٹھو، ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، ابھی، جلدی کرو۔ مہرو بولی، لیکن اب میں ٹھیک ہوں۔ شہریار بضد ہوتے ہوئے بولا، نہیں، میں نے کہا نا ابھی، اٹھو۔ مہرو کو اس کی بوکھلاہٹ اور بے چینی عجیب سی لگی، وہ ایسا انسان نہیں تھا، وہ تو اور ہی رویوں کا مالک تھا، اس لیے اس کے خلاف معمول رویے ذرا عجیب سے لگتے تھے۔ وہ مہرو کو یوں ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا تھا جیسے کوئی ایمرجنسی ہو۔ مہرو مسلسل حیرت کا شکار تھی، پر اس سب کچھ سے ایک بات تو واضح تھی کہ شہریار کو باپ بننے کا شوق بھی تھا اور جلدی بھی۔ اس بات نے مہرو کے دل میں شہریار کے لیے محبت میں اضافہ کر دیا، آخر وہ بھی تو یہی چاہتی تھی کہ وہ دونوں ایک خوشگوار اور مکمل قسم کی زندگی گزاریں۔ سارے راستے شہریار نے مہرو سے کوئی بات نہیں کی، بالآخر وہ ایک ڈاکٹر کے پاس پہنچے جس کے پاس اس وقت کوئی مریض نہیں تھے، شاید زیادہ رات ہو جانے کی وجہ سے۔ ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، مہرو پریگننٹ نہیں تھی۔ یہ سن کر مہرو کو لگا کہ شہریار کو اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ وہ اس حوالے سے خاصا پرجوش تھا، لیکن شہریار نارمل رہا۔ پھر تقریباً آدھی رات کے وقت ان کی واپسی ہوئی۔ جو ہی وہ حسب معمول تاریک سڑک پر پہنچے، سامنے سے آنے والی گاڑی میں بیٹھے لوگوں نے مہرو کو متوجہ کیا۔ اس سے پہلے جتنی بار بھی وہ اس تاریک سڑک سے گزرے تھے یا اس کے بعد آنے والی خستہ نوعیت کے راستے سے گزرے تھے، ان کا سامنا کبھی کسی دوسری گاڑی سے نہیں ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ ان گزرگاہوں پر تنہا ہوا کرتے تھے، نہ ہی کبھی اس سے پہلے انہیں وہاں سے سفر کرتے ہوئے اتنی دیر ہوئی تھی۔ وہ دوسری گاڑی ان کی مخالف سمت سے آ رہی تھی اور اس میں سامنے کی نشستوں پر دو افراد سوار تھے جو مسلسل مہرو اور شہریار ہی کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی گاڑی کے اندر کی لائٹس آن تھیں۔ شہریار نے مہرو سے کہا، انہیں مت دیکھو، لیکن مہرو ان پر سے نظریں ہٹا ہی نہیں پائی۔ وہ عجیب تھے اور مہرو انہیں دیکھنے میں کھو سی گئی تھی۔ تبھی شہریار نے گاڑی کی رفتار تیز کرتے ہوئے مہرو کو چیخ کر کہا، میں تم سے کہہ رہا ہوں ان کی طرف مت دیکھو۔ تبھی مہرو نے چونک کر ان سے نظریں ہٹائیں۔ اسی لمحے ان کی گاڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی اور دوسری گاڑی مخالف سمت میں آگے چلی گئی۔ شہریار غصے میں بولا، تم پاگل ہو کیا؟ سنتی کیوں نہیں ہو میری بات؟ ساتھ ہی اس کی نظر مہرو کے گلے میں لٹکنے والے اس پتھر کو ڈھونڈنے لگی جو اس کو شہریار کی تاکید پر ہمہ وقت پہن کر رکھنا تھا۔ شہریار خستہ حال راستے پر یوں تیزی سے گاڑی بھگا رہا تھا جیسے کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہو۔ اس نے شدید غصے سے گرجتے ہوئے مہرو کو مخاطب کیا، وہ پتھر کہاں ہے؟ مہرو نے صورتحال بھانپتے ہوئے بوکھلاہٹ میں کہا، کون سا پتھر؟ شہریار کھا جانے والی نظروں سے گھور کر بولا، جو میں نے تمہیں ہر وقت پہن کر رکھنے کو بولا تھا، گھٹیا عورت۔ مہرو سہم گئی اور ڈرتے ڈرتے بولی، وہ میں نہائی تھی تو اتارا تھا، تو دوبارہ پہننا یاد نہیں رہا۔ شہریار غصے سے پاگل ہو رہا تھا، گاڑی بری طرح سے جھٹکے کھا رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے تیز رفتاری اور کھڈوں کے باعث الٹ ہی جائے گی۔ مہرو کو شہریار کا رویہ برا لگا، پر وہ اتنی سہم گئی تھی کہ اتنی ہمت ہی نہ کی کہ پلٹ کر پوچھتی کہ آخر ماجرا کیا تھا۔
شہریار نے اپنی جیب سے ویسا ہی ایک پتھر نکالا اور مہرو کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، اسے پکڑو اور ادھر ادھر مت دیکھو، بلکہ صرف اسی کو دیکھو۔ اگر میں نے تمہاری نظریں اٹھی ہوئی دیکھیں تو آج کی رات تمہاری زندگی کی آخری رات بنا دوں گا، سمجھی تم؟ آخر وہ گھر پہنچ گئے۔ شہریار بہت پھرتی میں تھا۔ گیراج کا شٹر گرتے ہی اس نے مہرو کو باہر نکلنے کا کہا اور خود بھی گھر کے داخلی دروازے کے سیکیورٹی سسٹم کو اپنے ہاتھ کے ٹچ سے ان لاک کیا اور مہرو کا ہاتھ پکڑ کر اسے غصے سے اندر دھکا دیا۔ خود اندر آنے کے بعد دروازہ لاک کر دیا۔ اور مہرو کے ہاتھ سے وہ پتھر لے کر اپنی جیب میں ڈالا۔ مہرو کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا لاؤنج میں لے جا کر پھینکا۔ مہرو اس رد عمل کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ زمین پر گری ہوئی تھی۔ جب شہریار دوبارہ اس کے پاس آیا اور پھر سے اس کے بال پکڑ کر نوچتے ہوئے بولا، تم نے میری بات کو مذاق سمجھا تھا کیا؟ کیا بولا تھا میں نے؟ مہرو سسکیاں بھرنے لگی۔ شہریار مزید زور سے بال کھینچتے ہوئے گرج کر بولا، تم بول کیوں نہیں رہی؟ بکو، کیا کہا تھا میں نے تم سے؟ مہرو بمشکل ہمت کر کے روتے ہوئے بولی، سوری، آئندہ کوتاہی نہیں۔ تبھی شہریار نے اسے ایک تھپڑ رسید کیا جس سے اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ پھر سے گرجا، میں جو کہہ رہا ہوں وہ بکو۔ کیا کہا تھا میں نے؟ مہرو بری طرح سے سسکیاں بھرتے ہوئے بولی، آپ شہریار نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اسے ایک اور تھپڑ مارا اور بولا، بولو، جلدی کرو۔ مہرو نے بمشکل حلق سے آواز نکالتے ہوئے کہا، آپ نے کہا تھا کہ اسے ہمیشہ پہن کر رکھنا ہے اور تب تک نہیں اتارنا جب تک کہ آپ نہ کہیں۔ ساتھ ہی وہ پھر سے بری طرح سے سسکیاں لینے لگی۔ شہریار نے جھٹکے سے اس کے بال چھوڑے اور وہیں کھڑا چند لمحوں تک مہرو کو وحشت بھری نگاہوں سے گھورا اور پھر اسے وہیں چھوڑ کر بیڈ روم چلا گیا۔ وہ فرش پر بے سود پڑی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی فرش پر پڑے پڑے آنسو بہانے کے بعد اس نے وہاں سے اٹھنے کی ہمت کی اور اٹھ کر قریبی صوفے پر جا بیٹھی اور ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور سانس بحال ہی نہیں ہو پا رہی تھی، جبکہ جسم پر کپ کپی طاری تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد شہریار اس کے پاس آ بیٹھا۔ وہ نارمل موڈ میں تو نہیں تھا، پر غصہ پہلے سے تھم چکا تھا۔ وہ بھی مہرو کے ساتھ آ کر صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور ہاتھ باندھے چھت کو گھورنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد مہرو اپنی جگہ سے اٹھنے لگی تو وہ بولا، بیٹھ جاؤ۔ مہرو رک گئی۔ شہریار تلخ لہجے کے ساتھ بولا، مہرو، میں جیسا کہوں ویسا کیا کرو اور غلطیاں کرنا چھوڑ دو، سمجھ گئی تم؟ مہرو دھیمے سے لہجے میں بولی، آئندہ خیال رکھوں گی۔ شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، جاؤ، اب جا کر سو جاؤ۔